الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان عربی گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 32 ہے. اس لیکچر میں ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے. جملہ فعلیہ جو کہ آج ہم 13th باب یعنی 13واں اس کا درس پڑھیں گے. جملہ فعلیہ چونکہ پڑھنا تھوڑا سا یعنی کاردارت والا معاملہ ہے، اس کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اور اگر آپ کو جملہ فعلیہ کے تمام رموز سمجھ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل جو عربی گرامر ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا. اگر آپ پچھلے دروس کو فالو کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جملہ فعلیہ میں جب ہم ثلاثی مجرد یعنی ایسے افعال کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ اصل میں جن کا مادہ 3 حروفی ہوتا ہے، ان حروف کو ثلاثی مجرد ہم کہتے ہیں. اور اگر ان 3 حروف پر حروف علت میں سے کوئی حرف واو یا آ جائے تو کیا کیا تبدیلی ان میں آ جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے یہ جانا کہ حرف علت 3 پوزیشنز پہ ہو سکتی ہے. یعنی ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اگر حرف علت فا کلمے پہ آ جائے تو اس کو مثال کہتے ہیں. اگر یہ عین کلمے پہ آ جائے تو اجوف کہتے ہیں، فعل اجوف کہتے ہیں. اگر لام کلمے پہ آ جائے تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل مثال اور فعل اجوف کو ہم نے پچھلے دروس میں ختم کیا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ فعل ناقص ہے. یعنی جب بھی ہمارے پاس حرف علت واو یا لام کلمے پہ ہو، مادے کے لام کلمے پہ ہو، یعنی تیسرا یعنی وہ حرف ہو، لام کلمہ ہو، تو اس وقت اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. ڈیفینیشن کے لیے آپ یاد رکھیے گا، فعل ناقص ایسا فعل جس کے لام کلمے پہ حرف علت موجود ہو اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں. اور جس طرح ہم نے اجوف اور اس سے پہلے مثال کے افعال کا علاج کیا تھا، اسی طرح فعل ناقص کا بھی علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ حرف علت آنے سے یہ بیمار فعل کہلاتا ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے قاعدے کیا ہیں؟ اس کے قاعدے یاد رکھنا بہت آسان ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو قاعدے ہم نے فعل اجوف میں استعمال کیے تھے، ان کو استعمال کیا تھا، وہی قاعدے ہم فعل ناقص پہ بھی استعمال کریں گے. قاعدہ کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس حرف علت آ جائے، اجوف کا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے ماقبل حرف پہ جزم ہو، سکون ہو، تو اس کا ماقبل حرف جو ہے اس پہ حرف علت کی جو حرکت ہے، جو بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش، وہ اس پہ چلی جائے گی اور حرف علت بغیر حرکت کے رہے گا. اور اگر ماقبل حرف پہ آلریڈی کوئی حرکت ہو تو حرف علت کی حرکت کو ہم ہٹا دیں گے. یہ پہلا قاعدہ. اور دوسرا قاعدہ یہ تھا فعل اجوف کا کہ اب وہ حرف علت کو ہم ماقبل حرف کے حرکت کے مطابق اس حرف کو ہم تبدیل کریں گے. اگر ماقبل حرف زبر ہوگا تو حرف علت کو الف میں تبدیل کریں گے. اگر ماقبل حرف پیش ہوگا تو حرف علت کو واو میں تبدیل کریں گے. اور اگر ماقبل حرف زیر اس پہ زیر ہوگا، وہ مکسورہ ہوگا یعنی کسرے کے ساتھ ہوگا، زیر کے ساتھ ہوگا، تو حرف علت کے بجائے یا کو ہم لائیں گے. یہ ہمارا قاعدہ ہے جو فعل اجوف نے ہم نے پڑھا، اور یہی قاعدہ آپ دیکھیں گے فعل ناقص میں بھی. دیکھیں کچھ مثالوں سے سمجھائیں گے. آپ کے پاس مادے کے 3 حروف ہے، خا، لام اور واو. اس پہ آپ دیکھیں گے کہ جو واو ہے یہ اس وقت لام کلمے پہ ہیں، یعنی فاعلہ میں لام کلمے پہ ہیں، تو اس کو ہم فعل ناقص کہیں گے. آپ کو اس فعل ناقص کے قاعدے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے وہی قاعدے ہیں جو فعل اجوف کے ہیں.
تو خا لام واو کو آپ باب ڈالیے نصرہ، بنے گا نصرہ ینصرو، پہلا پہلا سیگا ماضی اور مضارع کا۔ نصرہ اور ینصرو کے حساب سے بننا چاہیے خلوا یخلو، مگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو خلوا کو پہلے کیا کریں گے، چونکہ واو پر زبر ہے حرف علت، اور اس سے پہلے بھی زبر ہے ماقبل پہ بھی، تو واو کی حرکت کو ہم ہٹا دیں گے، خلوا بنے گا خلا، اور اس کے بعد لام کے اوپر چونکہ زبر ہے تو واو جو ہے وہ تبدیل ہوگا الف میں، تو خلوا بنے گا خلا، وہ علیحدہ ہو گیا، وہ علیحدہ، وہ سیپریٹ ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ مضارع میں دیکھیں گے تو کیا ہم نے کیا، یخلو میں یخلو، کیونکہ واو کو حرف علت کی حرکت کو ہٹا دیں گے، اور چونکہ حرف علت سے پہلے یخلو میں پیش ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر واو کو سکون کے ساتھ لائیں گے تو بنے گا یخلو۔ یخلو کا ترجمہ وہ علیحدہ کرتا ہے یا وہ علیحدہ ہو جائے گا، خلا یخلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ہے تا لام واو، اس کو بھی باب نون نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا نصرہ ینصرو، پہلا پہلا سیگا ماضی مضارع کا، بننا چاہیے تھا طلبہ یطلبو، مگر قاعدے کے بعد تبدیلی کے بعد بنے گا طلبہ بنے گا تلا، اور یطلبو بنے گا یطلو، اوپر کی طرح، جیسا کہ آپ کو یہ پتا ہے۔ اسی طرح عین فا اور واو آپ کے پاس ایک مادے کے حروف ہے، نصرہ باب نصرہ پہ ڈالیے، باب نون پہ نصرہ ینصرو کے حساب سے عفوا یعفو بننا چاہیے، مگر تبدیلی کیجئے، اجوف کے قاعدے لائیے، ناقص کے قاعدے لائیے تو بنے گا یہ یتلو، اوپر بنے گا تلا یتلو، اسی طرح بنے گا عفا یعفو، عفوا یعفو کے یعفو کا بنے گا عفا یعفو، عفا کا ترجمہ اس نے معاف کر دیا، یعفو کا ترجمہ وہ معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا۔ شوکت صاحب آپ اپنی مائک کھولے، اور یہ جو آخر والا ہے اس کو آپ مجھے بتائیے گا، دال عین واو، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی شوکت صاحب مائک کھول کے آپ اس کو بتائیے گا۔ جی اس پہ حروف علت لام کلمے پہ ہے، واو لام ہے، کلمے واو پہ کا ہے تو یہ کون سا یعنی فعل کہلائے گا؟ فعل ناقص، نقص۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اب آپ کیا تبدیل اس جی میں لائیں گے؟ جی حروف علت پہ حرکت ختم کر دیں گے، ہاں، سب سے پہلے آپ اس اس سے کو جب ماقبل بھی دیکھیں کیسے کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مادے کے حروف آپ نے دیکھا کہ لام کلمے پہ ہیں تو فعل ناقص کلیئر ہو گیا، اب اس کو باب ڈھونڈنا پڑے گا، کس باب پہ ڈالیں گے؟ تو باب آپ کے پاس ہے نون، نصرہ ینصرو، اس حساب کے کیا بننا والا تھا یہ دعوا یدعو، دعوی یدعو، یہ وداؤٹ چینج ہے۔ اب آپ نصر یہ کریں ینصرو گے دعوی دعوا، یدعو، دعوا کیا بنے گا؟ دعا، دعا، اس نے پکارا، اور دعا کیوں جی بنا یہ؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کیونکہ اس تبدیلی میں کی؟ ماقبل حرف ہے، جی سب سے ماقبل پہلے، حرف ہے زبر ہے۔ جی تو جب ماقبل حرف پہ زبر ہے تو ہم حرف علت کی زبر کو بھی ختم کریں گے، اس کے بعد ماقبل حرف پر اس زبر ہے تو زبر، زبر کی مطابقت الف کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ہم نے الف لایا، جی ترجمہ اس نے پکارا، جی دعا اس نے پکارا، جی۔ جی اور ینصرو میں ہم نے کیا کیا؟ ینصرو سے بننا چاہیے تھا یہ، یدعو، اس پہ ہم نے کیا کیا؟ واو پہ سب سے پہلے حرکت واو ختم کی کر دی، حرکت کو ہم نے ختم کیا، پھر واو سے پہلے یعنی جی عین ہمارے پاس ہے ماقبل، اس پہ ماقبل پیش ہے، تو پیش کی مطابقت پیش ہے، واو سے، پیش کی یہ واو سے ہوتی ہیں، صحیح، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یدعو، یا پکارے گا، ماشاءاللہ۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں قرآن عظیم سے دیں گے تاکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں من احسن، کون ہے زیادہ، کون ہے زیادہ، احسن کہتے ہیں جو زیادہ، بہت زیادہ، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، قولم، من احسن قولا، کون ہے زیادہ اچھا بات کے لحاظ سے، یعنی کون ہے وہ جو بات کے لحاظ سے، بات کرنے کے لحاظ سے اچھا ہے، ممن اس سے، دعا جس نے بلایا، دیکھیں اصل میں دعوا تھا مگر یہ بن گیا دعا، یہ یہاں پر آپ کے پاس فعل ناقص ہے، دعا اصل میں کیا تھا؟ یہ دعوا، آپ کبھی بھی اس کو نہیں پائیں گے ڈکشنری میں دعا، آپ اس کو پائیں گے دعوا، مگر بعد میں تبدیلی کے بعد
یعنی قاعدے استعمال ہوں گے اس پہ ناقص کے جو کہ اجوف کے ہی قاعدے ہیں، تو بنے گا دعا۔ من احسن قولا ممن دعا، کون ہے زیادہ اچھا بات کے لحاظ سے اس سے، کس سے؟ اللہ، جس نے بلایا اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیکی، عمل کیا نیکی کا، یعنی جس نے عمل کی نیک، وقال، اور کہا، اننی، بلا شبہ میں تو ہوں ہی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز کو یعنی ہمارے کنفیوژن، ہمارے شبہات، یا بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کسی مسلک، کسی مذہب، کسی چیز کے اوپر، اللہ نے کہا دیکھیں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھی بات اس کی ہے جو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یقیناً ہوں ہی مسلمان۔ یعنی یہاں پر اگر آپ کو کسی کے سامنے ڈیزگنیٹ اپنے آپ کو کرنا ہے نا، تو آپ کو بتانا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ مسلم ہماری شناخت ہے، پہچان ہے، اور قرآن مجید نے بھی ہمیں اسی نام سے یاد کرنے کی تلقین کی ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہا یعنی اس نے کہا، اننی، بلا شبہ، اننی کے وجہ سے اس میں ترجمے میں زور آ گیا کہ میں تو ہوں ہی، یعنی بے شک میں تو ہوں ہی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیت ہے سورہ یوسف کی، آیت نمبر 108، اللہ فرماتے ہیں ہادہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ۔ دیکھیں ادعو جو ہے، اگر آپ یعنی اس کو گردان کریں گے تو آپ دیکھیں گے ادعو، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف سے، یہ وہی ہے دعا، اصل میں دعوی، یدعو جو ہے اس پہ جب آپ قاعدے استعمال کرتے ہیں تو اس کا آخری جو ہمارے پاس یعنی جس کو ہم کہتے ہیں متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے ادعو، یعنی میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اصل میں یہ ادعو تھا، مگر ادعو کیسے بن گیا، وہ قاعدہ آپ نے جان لیا۔ تو یہ ادعو، دعا، یہ دونوں ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، اور اللہ بلاتا ہے، اور اللہ تو بلاتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم کے ذریعے سے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یدعو جو ہے یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، مگر اس کا اگر آپ دیکھیں گے مادہ وہ ہے دال، واو اور عین، مگر تبدیلی کے بعد یدعو بن گیا، حالانکہ یدعو تھا یہ۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہم نے کر دی۔ اب اس کے بعد عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد صاحب، آپ کے پاس ایک مادہ ہے واو، دال اور را، واو، دال اور را، ذرا بتائیے یہ جو واو، دال، را آپ کے پاس ہے، یہ اس میں حرف علت کس پوزیشن پر ہے؟ کلمے پہ، ہاں، فا کلمے پہ ہے، حرف فا علت کلمہ پہ ہے، تو فا فا کلمہ کلمہ ہے، کے بعد اس کو کیا ہم کہیں گے؟ یہ مثال۔ مثال ہے یہ۔ تو مثال میں آپ جی، نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس ماضی کے صیغے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ماضی، جی نہیں، وہ ماضی میں کوئی سکون، تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو جی جی وزارہ، واو، زال، را کو آپ فتح، بعد فا پہ ڈالیے، فتح بنے گا، فتح یفتح سے، وزارہ یوزرو۔ تو یاد جی رکھیے گا جو ہمارے پاس جو آپ خود بتا رہے ہیں مثال میں ہمارے پاس ماضی کے کسی بھی کلمے پہ کوئی حرکت، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مضارع میں بھی تبدیلی آتی ہے، کچھ ہمارے پاس جو ابواب ہے جس میں فتح بھی ہے، اور فتح باب میں آپ نے دیکھا کہ فتح میں جو ہمارے پاس ماضی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر مضارع میں تبدیلی آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ فتح سے بنے گا وزارہ، یفتح سے بننا چاہیے تھا یوزرو، مگر یوزرو جی، بن جاتا ہے یذرو۔ یا ضرور، کیا تبدیلی ہم نے لائی؟ ہم نے یہ تبدیلی لائی کہ اس کا جو واو کو ہم ہمارے نے، پاس حرف علت ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا۔
بتا دیا جی جی वदरा उसने छोड़ा, उसने छोड़ दिया, यदरु वो छोड़ता है या छोड़ देगा। सूरह अस्साफात आयत नंबर 125 और 26 अल्लाह फरमाते हैं अतदऊन बअलाउ व तदरून अहसनल खालिकीन, क्या तुम पुकारते हो बाल यानी बुत को, व तदरून और छोड़ देते हो अहसनल खालिकीन सबसे अच्छे खालिक को। यानी क्या तुम बाल, बाल एक बुत का नाम था, अल्लाह तबारक ताला ने इसमें फरमाया मुशरिकीन मक्का से डायरेक्ट खिताब है कि क्या तुम पुकारते हो, पुकारते हो मतलब ये मुजारा का सेगा है। तदऊन बालाओ व तदरूना, देखिए तदरूना आपने देखा यहाँ पर तदरूना था, असल में तउदरूना होना चाहिए था, मगर तउदरूना के बजाय तदरूना आया क्योंकि आपको पता है कि पहली मिसाल है। यानी क्या तुम पुकारते हो बाल यानी बुत को और छोड़ देते हो सबसे अच्छे खालिक को। अल्लाह, उसके बाद अल्लाह फरमाता है अल्लाह रब्बुकुम, यानी अल्लाह को यानी तुम छोड़ देते हो खालिक को जो कि अल्लाह है, रब्बकुम अपने और अपने बाप दादा के रब को, रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, यानी क्या तुम एक बुत की इबादत करते हो और छोड़ देते हो, तदरून छोड़ देना, छोड़ देते हो अहसनुल खालिकीन को सबसे अच्छे खालिक को, और वो खालिक कौन है, अल्लाह, रब्बकुम जो कि तुम्हारा रब है, वह रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन और तुम्हारे बाप दादा का रब। अच्छा, इसके बाद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं फेले नाकिस। फेले नाकिस में हम अभी तक हमने 4 कायदे पढ़े थे, अब 5वां कायदा आएगा इसमें। तो 5वां कायदा ये बताता है कि हरफी इल्लत के बाद अगर अलिफ आ जाए, अगर हरफी इल्लत के बाद अलिफ आ जाए तो हरफी इल्लत में तब्दीली नहीं होगी। अब अभी तक हमने पढ़ा था कि हरफ इल्लत में तब्दीली होगी, मगर यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया कि अगर हरफ इल्लत के बाद आप अलिफ देखेंगे, वो कब आप देखेंगे वो भी आप अभी आपके सामने में गर्दान पढ़ूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हरफ इल्लत में उसके बाद अलिफ कब आ जाता है। आपके सामने मैं एक माजी का गर्दान पढ़ूंगा, फेल नाकिस का, बाबी नसरा का, वही दाल वाव और यानी दाल आइन और वाव को तब्दीली के बाद फेल नाकिस का जब हम माजी का गर्दान पढ़ेंगे तो ये बनेगा दाआ, दावा, दाआउ। अब यहां देख रहे आपने दाऊ में हमने तब्दीली नहीं की, हालांकि आना चाहिए था यहां पर दाऊ, दाआ, दावा, दाऊ आना चाहिए, है कि नहीं, मगर आपने देखा दाऊ में हमने क्या किया, हमने यानी जो हरफी इल्लत है उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई, उसको बरकरार रखा। और हालांकि यहां पर आपने 2 वाव देखे, पहले वाव पे पेश था और दूसरा जो वाव है वो साकिन के साथ है। ये हम दूसरा कायदा पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये क्या किया कि अगर हरफ इल्लत के बाद अलिफ होगा तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, हरफ इल्लत रहेगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो दाऊ में पहला वाला वाव है उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। याद रखना चाहिए वो जो पहला वाला वाव था वो असल में मादे का वाव था, ठीक है, मादे के वाव को हमने हटा दिया, मगर उसके बाद वाला जो हमारे पास सेगे का वाव था उसको हमने बरकरार रखा। मादा का वाव जब हट गया तो सेगे के वाव से पहले जबर है, इसीलिए इसको पढ़ा गया दाआउ, दाआ, दावा, दाआउ, दाअत। अब दाअत में क्या किया हमने, असल में था दावत, मगर दावत में हमने क्या कर दिया, ये बनेगा दाअत, ठीक है। इसमें हमने आपने देखा कैसे बनेगा दावत, दावत से बनेगा दाअत, क्योंकि कायदा ये बताता है कि वाव के हरफ इल्लत को हम जबर को हम हटा देंगे, उसके बाद ये बनना चाहिए दाअत। मगर आपको पता है कि इसके बाद एक और कायदा हमारा आएगा कि वाव के बजाय अलिफ तब्दील होगा दाआत, मगर दाआत जो है ये पढ़ा नहीं जाएगा तो आइन को डायरेक्टली ता के साथ मिलाएंगे, तो ये बन जाता है दावत से दाअत, दाअत, दाअता, दाउना, दाउता, दाउतुमा, दाउतुम, दाउती, दाउतुमा, दाउतुन्ना, दाउतु, दाउना। तो यहां पर आपने याद रखा कि अगर हरफ इल्लत के बाद अलिफ आ जाए जो कि यहाँ तीसरे सेगे में है उसको हमने बरकरार रखा, हरफ इल्लत पे कोई तब्दीली नहीं की। इसी तरह हमने यानी दाअत में आपने देखा ये दावत से कैसे दाअत बन गया, ये आप इस इम्पोर्टेंट यानी
स्लाइड में आप महसूस करेंगे। इस तरह हम कायदा नंबर 6 पढ़ेंगे। तो कायदा नंबर 5 में हमने ये बताया कि अगर हर्फ इल्लत के बाद अलिफ आ जाए तो हर्फ इल्लत में तब्दीली नहीं होती। कायदा नंबर 6 बताता है वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, गर्दान करते हुए जहां कहीं आप दो हरूफ इल्लत इकट्ठे पाए जाएंगे तो मादे का जो हर्फ इल्लत है उसको हज़फ करते हैं। हज़फ का मतलब डिलीट करना। और जबकि सेगे के हर्फ इल्लत को बदला या हज़फ नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कायदा याद रखिएगा कि कभी कभी जब आप गर्दान करेंगे ना, आप देखेंगे कि दो दो जगह हर्फ इल्लत आ गए। जैसा कि यहाँ आपने पिछले इसमें देखा कि यहाँ अगर आप दावू देखेंगे तो दावू में दो हर्फ इल्लत है। इसमें हमने ये देखा कि ये जो मादे का हर्फ इल्लत है उसको आपको हटा देना है, मगर जो सेगे का हर्फ इल्लत है, क्योंकि दूसरा भी है ना, उसको आपको हज़फ नहीं करना है। अच्छा, यहां पर सूरह नूह की आयत नंबर 5 दाऊ के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला से दुआ की। उसने कहा, उससे मुराद यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। क़ाल रब्बी इन्नी, ए मेरे रब, दअउतु क़ौमी, बेशक मैंने दावत दी अपनी कौम को, लैलन व नहारा, रात और दिन, इन्हें रात में भी दावत दी, दिन में भी दावत दी। असल में ये था यानी दावत, मगर दाउतु कैसे बन गया अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप इसको देखेंगे दाउतु कैसे बन गया। दाउतु दाउना, यहाँ पर है दाउतु। दाउतु अगर आप इसका दा का यानी माजी नाकिस का फेल गर्दान करेंगे, फेल नाकिस का यानी खुसूसन माजी का, तो आप देखेंगे जो 13वां सेगा है दाउतु, ये दाउतु असल में यहाँ पर आ गया। दाउतु यानी मैंने दावत दी कौमी, अपनी कौम को, लाइला व नहारा, रात और दिन। अगर हम गर्दान करेंगे फेल मुजारा का जो कि नाकिस है, यही दावा जो था उसको दा हमने बनाया, अब इसको हम मुजारा का सेगा बनाएंगे। मुजारे के हिसाब से इसको गर्दान करेंगे तो पढ़ा जाएगा यदउ, यदउवानी, यदउवूना के बजाय यदऊना आएगा। वही चीज यदउवूना क्यों नहीं आया, यहाँ पर लिखा गया है यदउवूना में आपने देखा दो यहाँ पर वाव आ गए। जैसा कि हमने कायदा नंबर 6 में बताया कि आपको इसका जो मादे का वाव है, जो कि पहला वाव है, उसको आपको हटाना है और दूसरा वाव वैसे ही रखना है, सेगे का वाव ऐसे ही रखना है। तो यदऊना तब्दील होगा यदऊना में। तो यदऊ, यदउवानी, यदऊना, तदऊ, तदउवानी, यदऊना, तदऊ, तदउवानी, तदऊना। ये जो तदऊना है इसमें भी यही हो गया, क्योंकि असल में ये तदऊना था। तदऊना जो है इसमें तब्दीली आ गई, वो बन गया तदऊना, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो सेगे का वाव था हर्फ इल्लत के हिसाब से उसको हटा दिया। इसके बाद आप बैक जाएंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद तदईना, ये तदईना में हमने क्या तब्दीली की, असल में ये था तदउवीना। तदउवीना में आपने देखा वाव और या दोनों आ गए, और वाव और या जो है दोनों हरूफ इल्लत है। और आपको इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर शायद क्लियर ना हो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो वाव है ना तदउवीना में, वो सेगे का वाव है, ठीक है, सॉरी वो मादे का वाव है। और जबकि या जो है वो सेगे का या है। आपने देखा इसमें हमने क्या कर दिया, इस वाव को हटा दिया, तदउवीना, तदउईना बनेगा। मगर तदउईना जो है ये पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है या की मोहब्बत आइन के बजाय जेर के साथ है, तो इसमें तदउईना तब्दील होगा तदईना। इसीलिए यहां पर आपने देखा ये है तदऊना और यहां पर है तदईना, ठीक है। असल में असल सेगा तदईना नहीं तदउवीना बन जाता, मगर आखिर में तदईना ये बन गया। ये क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ ले यहाँ पर। यहाँ मेरे साथ अच्छा नमाज का भी वक्त हो गया आपको, अब हम इंशाल्लाह 5 मिनट में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप नमाज के लिए जा सकते हैं। चले इसको हम ख़त्म करेंगे इस यानी गर्दान को। तो तदईना, तदउवान, तदऊना, फिर आएगा अदऊ और नदऊ।
آخر قاعدہ جو ہم آج کا پڑھیں گے، بلکہ دو قاعدے پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں ہے، یہ وہ ہے کہ جو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا، قاعدہ نمبر 7، کہ اگر سیگے کے حرف علت سے پہلے حرف پر ناموافق حرکت ہو، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا، جب آپ نے تبدیلی کی سب سے پہلے آپ نے واو کو ہٹا دیا، اب اس کے بعد یا تو آ گیا مگر یا سے پہلے پیش ہے، تو پیش یا سے پڑھا نہیں جائے گا، یہ ناموافق حرکت کہلائے گی، تو اس کو موافق حرکت میں تبدیل کریں گے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا، اس آئین کے پیش کو یا کے ساتھ ہم نے تبدیل کر دیا، کیونکہ یا کی محبت انہیں زیر کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے، با لام واو ہمارے پاس سیگے کے 3 حروف، نصرہ ینصرو پہ ڈالیے، بننا چاہیے تھا بلا و یبلو، مگر تبدیلی لائیے تو بنے گا بلا، اور یبلو بنے گا یبلو، اس نے آزمایا، وہ آزماتا ہے یا آزمائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس مناسبت سے، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، وَنَبْلُوَكُمْ، دیکھیں وَنَبْلُوكُمْ، سوری وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم کریں گے تمہاری برائی، بالشر والخیر، اور ہم کریں گے تمہاری برائی اور اچھائی کے ذریعے، والخیر فتنہ، آزمائش، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر آزمائش جو آتا ہے نا، یہ نبلو ہے، اصل میں نبلو یہ ہمارے پاس سیگے کا 14واں سیگا ہے، 14th سیگا ہے، جمع متکلم کا سیگا ہے، اسی یبلو کو جب آپ آخر سیگا پڑھیں گے تو بنے گا نبلو، اصل میں یبلو تھا، نبلو ہونا چاہیے تھا، مگر یہ نبلو کیسے بن گیا یہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا۔ آخر آج کا یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ نمبر 8 اور آخر قاعدہ وہ یہ ہے، فعل ناقص میں حرف علت یا اگر الف میں تبدیل ہو تو پھر بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گا، مگر وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے ہا دال اور یا، بعد ضاد ضربا یضربو پہ ڈالیے تو بنے گا ہدایا یہدیو، ہدایا بنے گا ہدا، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اور ہدا تو بن گیا، حرف علت تو ختم ہو گئی، یا تو ختم ہو گئی، مگر لکھنے میں لکھ کے آئے گا، پڑھا نہیں جائے گا مگر لکھنے میں آئے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اسی طرح یہدیو، یہدی بنے گا، تو یہدی تو خیر پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، مگر آپ نے ماضی میں دیکھا کہ یا جب تبدیل ہوتا ہے الف میں تو پھر بھی وہ لکھا جاتا ہے اگرچہ پڑھا نہیں جاتا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اسے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اسی طرح سورہ دوحہ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَى، دیکھیں فہدا میں حرف علت یا تھا، وہ تبدیل ہو گیا الف میں، مگر پھر بھی لکھا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں مصحف میں یہ لکھا جائے گا۔ ترجمہ، اور اس نے پایا تجھے، وَوَجَدَكَ کا اس نے پایا آپ کو، ضالًا جستجو کرتے ہوئے، فہدا تو اس نے رہنمائی دی۔ دیکھیں عربی میں ضالًا جو ہے اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، ضالًا نعوذ باللہ یہاں تو وہ ترجمہ نہیں آئے گا جو عام ترجمہ ہے، ترجمہ عام ہوتا ہے گمراہ، ضالًا کا ایک ترجمہ آتا ہے جو اندھیرے میں ہو، ضالًا کا ایک ترجمہ آتا ہے جو مطلب اپنے راستے پر نہ ہو، مگر یہاں پر ایک معنی جو ہے جو کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو یہاں عربی میں اس کی گنجائش ہے، ضالًا یعنی اس نے پایا، اللہ نے آپ کو پایا جستجو کرتے ہوئے، یعنی سوچتے ہوئے اللہ کے بارے میں، پس اللہ نے آپ کو رہنمائی دی۔ تو یہاں پر آج ہم اپنا درس ختم کریں گے، اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے تو اپنا ساتھی وہ سوال پوچھے، تاکہ آج ہم پہلے ہی ختم کریں گے، مجھے اس کا انداز ہے کہ آپ کا وہاں یعنی تراویح کا یا عشاء کا وقت ہوا ہوگا۔ کوئی سوال آپ کو؟ ابھی تک تمام چیزیں کلیئر ہیں؟ جی عابد صاحب، جی یہاں تک سمجھ آ گیا محترم۔ چلے ابھی ہم پھر ایک بار سنتے ہاں، ہیں اس کو درس۔ اس کو آپ دیکھیں، ابھی کیا ہے کہ ہم نے تو ابھی جلدی جلدی بہت ساری چیزیں پڑھی، اب آپ سے جی جی گزارش بالکل۔ ہے کہ یہ جو قاعدہ میں نے بتایا نا، جیسے دعویٰ، جی اس کو آپ پہلے ایز اے سپوز یہاں اپنے ایک گردان میں دکھاتا ہوں، اس کو آپ پہلے ایسے نہ بنا، اس کو آپ بنائیے گا جو نارمل طریقہ ہے، دعویٰ دعویٰ دعوو، ایگزامپل، جی ٹھیک ہے؟
پھر اس میں تبدیلی جی کر کے دیکھے گا کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا تبدیلی کی. اسی طرح جب آپ یدعوون یدعوانی یدعوون ایسے بنائیے گا، پھر اس میں تبدیلی لا کے دیکھیے گا کیا کیا ہوا. اور جو بیچ بیچ میں یہ قاعدے آتے ہیں ان کو اپنی جگہ نوٹ اپ کیجیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور مثالیں دیں گے تاکہ یہ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ہمارا کلوز ہو جائے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.